اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے بارغبت کھاؤ جتنا دل کرے، فراغت کے ساتھ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن صرف ایک سختی، ایک پابندی ہے کہ اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فَأَزَلَّ پس بہکایا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس کے متعلق۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک کنڈیشن لگائی اللہ نے، ایک لمحے کے لیے آپ ازیوم کریں کہ آپ جنت میں ہیں، ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اور صرف ایک پابندی ہے، شیطان نے اس ایک کے متعلق ورگلا دیا۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایک اٹیمپٹ کی تھی، ایک ہی بار کوشش کی تھی، بارہا کوشش کر کر کے بالآخر بہکا دیا اس ایک، صرف ایک اینڈ پہ جہاں پہ پرابلم تھی۔ آج ہمارے پاس ہزاروں ایشوز ہیں جس کے متعلق اس نے بہکانا ہے، یعنی وہ اتنا ظالم ہے، وہ اس قدر اس معاملے میں کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنے اس وعدے کے متعلق جو اللہ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اتنی کا وہ محنت کر رہا ہے کہ وہ ایک اینڈ پہ بھی چھوڑ نہیں رہا۔ اگر کوئی ایک پوائنٹ بھی ہے نا، ویکنس ایک بھی ہے اس کے ہاتھ میں، تو وہ اس سے بھی ہاتھ پیچھے نہیں جانے دے رہا۔ تو ہمیں اگر اس سے بچنا ہے تو اتنا ہی زیادہ ایکٹیو رہنا ہوگا۔ اور وہ فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فی، اس جنت میں سے جہاں پہ وہ تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے حکم دیا، اہبطوا، اتر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ غور کرنے والے ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن مطلب شیطان ہمارا دشمن اور ہم شیطان کے دشمن۔ تو شیطان تو ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم شیطان کے ساتھ دشمنی کی بجائے دوستی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے اس پیغام کو بھول گئے، اور وہ پہلے دن سے آج تک اپنے اس دعوے میں ڈٹ کے کھڑا ہے۔ وہ دشمنی کر رہا ہے، ہم دشمنی نہیں کر رہے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس کا دشمن بنایا ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِين، ایک خاص مدت تک۔ ابھی یہاں پہ بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور ایک خاص مدت تک تمہیں یہاں پہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ہم نے اس کو مستقل بنا لیا۔ اس پہ ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر ایک شخص ملک سے باہر گیا ہوا ہو، وہاں پہ کمائی کرنے کے لیے گیا ہو،
تو وہ وہاں پہ کمایا گیا جتنا بھی مال ہے اگر اس کو وہاں پہ ہی خرچ کرتا جائے تو کیا ہم اس کو عقل مند کہیں گے؟ جدو واپس آئے گا اسی کہاں گے انہیں تو اپنا سارا ٹائم ضائع کر، وہ خالی ہاتھ واپس آ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ وہ اگر یہ سمجھ لے کہ یہاں پہ میں نے جتنے دن گزارنے ہیں انہی میں انجوائے کرو، پہلی دفعہ آیا ہوں پھر کون سا روز روز آنا ہے، لہذا انجوائے کرو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آ جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ایک بار ہی زندگی ملنی ہے نا، اس کو انجوائے کرو۔ تو اگر ہم نے آنے والی زندگی جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں آ رہا ابھی تک، اگر اس کے بارے میں ہم نے تیاری نہ کی، ہم نے جہاں پہ اس دنیا میں جو ہم کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں اس عارضی رہائش گاہ میں اگلی زندگی کے لیے، اگر وہ مال ہم نے جمع نہ کیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ فتلقى آدم، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے من ربہ ہی، اپنے رب سے، کلمات توبہ کی دعائیں۔ اور وہ کون سی دعائیں تھیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ ہمارے ہاں ایک اور بات معروف ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے وہ بنیرے پہ، نعوذ باللہ، ان کو بنیرا کہاں سے نظر آ گیا عرش کا؟ عرش کوئی چھوٹی سی چیز ہے جس کی چھت بھی ہے اور بنیرا بھی ہے، وہاں پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ کب دیکھا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو ایسا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا کہ وہاں پہ آدم علیہ السلام نے کوئی بات سیکھی تھی، کوئی کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہم لوگ اپنے پاس سے کہانیاں بنا بنا کے انبیاء کی عجیب عظمت اور عزت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عظمت اور عزت نہیں ہوتی، یہ ان کے اوپر الزامات ہیں۔ فتاب علیہ، بس اس نے توبہ قبول کی اس کی، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کر دیا، انہو ہوا، وہی ہے جس نے توبہ قبول کرنی ہے۔ ہماری قوم کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ رب مان جاندہ یار نو منا نہ اوکھے، چھڑا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی ہم نے ہر ذات کو، وہ نبی کی ذات ہو، وہ ولی کی ذات ہو، وہ کوئی گئی گزری ذات ہو، اس کو اللہ کی ذات سے بڑھا دیا۔ هو التواب الرحیم، وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ قلنا، ہم نے حکم دیا، اہبطوا منہا، اتر جاؤ یا نکل جاؤ اس میں سے، جمیعاً، تم سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس اگر تمہارے پاس آئے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر دشمنداری ڈال کے اس دنیا میں دونوں پارٹیوں کو بھیج دیا تو پھر بے یارو مددگار نہیں چھوڑا، پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ اب دشمنی کرو اور اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہو، نہیں، پھر ساتھ سپورٹ کی، دو طرح سے سپورٹ کی۔ ایک تو ہدایات نازل کی، کہا کہ اس پر عمل کرتے رہو، اس سے بچے رہو گے، اور پھر اپنی صفت التواب الرحیم بھی ساتھ بتا دی کہ ہاں کبھی غلطی ہو بھی جائے تو میری طرف لوٹ آؤ گے تو میں پھر بھی بخش دوں گا۔ یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے، شیطان کے مقابلے میں کتنی بڑی سپورٹ ہے کہ میں نے اگر تمہارے ساتھ دشمن داری ڈال دی ہے تو اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، میں لمحہ بلمحہ تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا، تمہیں ہدایات بھی دیتا رہوں گا اس سے بچنے کی، اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر بھی معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اگر میری طرف لوٹ آؤ گے تو میری طرف سے ہدایات اگر تمہارے پاس آئیں، فمن تابع ہدایا، بس جس نے پیروی کی
میری ہدایات کی، فلا خوف علیہم، پس اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ نہ تو انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ اب ہمارا بنے گا کیا، کل قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا۔ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے اور اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور غم اس بات کا نہیں ہوگا کہ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو انہیں یہ غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں کچھ کر لیتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہوا ہوگا۔ تو غم ہمیشہ گزرے وقت کا ہوتا ہے کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا، اور خوف آنے والے وقت کا ہوتا ہے کہ اب ہمارا بنے گا کیا۔ تو جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، نہ ان پر خوف ہے نہ غم ہے، اور ان لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو کون ہے جن پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا؟ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی ہوگی۔ تو سب سمجھ یہ آئی کہ اولیاء بھی وہی ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی۔ ولی ہونے کے لیے کوئی چلہ، کوئی لمبی چوڑی محنت، کوئی جناب کشت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی ضرورت ہے کہ آپ زندگی میں اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ڈھال لیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔